اللہ اکبر۔ ناظرین، حماس اور حزب اللہ کا اتحاد اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ جدید ایرانی ہتھیار، میزائل اور اسلحہ بھی حماس کے جنگجوؤں کو پہنچا دیا گیا ہے، جس کے بعد غزہ میں اسرائیلی فورسز کا باہر نکلنا محال ہو چکا ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں حماس نے اسرائیلی فورسز کو بھاری نقصان پہنچایا، 10 سے زائد فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ٹینک سمیت اسرائیلی ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ وہیں دوسری جانب غزہ میں سیز فائر کے لیے قطر، امریکہ اور مصر کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہر بار فریقین کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل کی غزہ پر یلغار سے متعلق حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ وہ انکشافات کیا ہیں اور نیتن یاہو کیوں جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، اس سارے معاملے کی تفصیل آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور فیس بک پر ہمیں فالو کر لیں، جبکہ یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی جانب سے آفیشیل ٹیلی گرام چینل پر جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تازہ ترین کارروائیوں میں غزہ میں اسرائیلی فورسز کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ حماس کی القسام بریگیڈ انہی جنگجوؤں پر مشتمل ہے جس نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی میں حصہ لے کر نہ صرف اسرائیل پر سرجیکل سٹرائک کی بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ اتنی پابندیوں کے باوجود، وہ اسرائیل کے سب سے جدید ترین دفاعی نظام ہونے کے باوجود، حماس نے اتنا بڑا حملہ کیسے کیا۔ القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رفح اور الشجاعیہ میں حملے کیے، جس میں 10 سے زائد اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ صہیونی فوج کو ٹینکوں سمیت بھاری ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجو قابض صہیونی فوج کے آپریشن کمانڈر ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا یہ کمانڈر سینٹر رفح کے علاقے میں تل سلطان محلے کے جنوب مشرق میں قائم ہے۔ رفح کا اگر نقشے پر جائزہ لیا جائے تو اس علاقے میں گھس کر حملہ کرنا اور پھر وہاں سے نکلنا کافی مشکل کام ہے، لیکن حماس کی جانب سے اس ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں اس کے فدائیوں نے صہیونی فوج پر سنائپر، مشین گنوں، LMG، SMG سمیت چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ دوسری کارروائی میں القسام نے الناصر صلاح الدین بریگیڈ کے ساتھ مل کر غزہ کے جنوبی علاقے میں واقع اسرائیلی فورسز کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ اس بار اس حملے میں حماس کے اپنے بنائے دیسی ساختہ راکٹس کی بجائے ایران کے فراہم کردہ راکٹ استعمال کیے گئے۔ خبر کے مطابق ایک اور کارروائی میں القسام بریگیڈز نے الشجاعیہ محلے کی بغداد سٹریٹ میں اسرائیلی مرکاوا ٹینک اور ایرانی ساختہ الیاسین میزائل سے تباہ کر دیا۔ ان تمام کارروائیوں میں القسام بریگیڈ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے 10 سے زیادہ فوجی مارے گئے، جبکہ کمانڈ ہیڈ کوارٹرز مکمل تباہ ہو گیا۔ البتہ اسرائیلی فورسز یعنی کہ IDF کی جانب سے القسام بریگیڈ کے اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ عالمی میڈیا میں بھی اس پر مکمل خاموشی ہے۔ البتہ اسرائیلی اخبار ہرٹس نے خبر دی ہے کہ حماس نے جمعہ کے روز اسرائیلی فورسز پر 3 حملے کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی فوج اس حملے کی خبر کب باہر نکلنے دیتی ہے۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ اور حماس کا اتحاد اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اب وہ ایکشن میں آ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے جلد بازی کی جا رہی ہے، کیونکہ نیتن یاہو کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر غزہ کو اگر صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیں تو حماس کا خاتمہ اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ وقت زیادہ دیر تک دشمن یعنی اسرائیل کے لیے سازگار نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میدان جنگ میں ہماری مزاحمت کی صلاحیت صہیونی فوج کی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین ہے جس پر غاصب قوتوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے ٹی وی چینل الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ اب ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ فتح کا آپشن ہے، یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حماس والوں کے حوصلے کتنے بلند ہو چکے ہیں۔ جو لوگ پہلے صرف مزاحمت کر رہے تھے یا گوریلا جنگ لڑنے کو ہی اپنی کامیابی جانتے تھے، وہ اب اسرائیل کے خلاف اپنے فتح کے لیے پر امید ہیں۔ ویسے بھی تمام مغربی ذرائع ابلاغ اور دفاعی تجزیہ کار غزہ پر نیتن یاہو کی چڑھائی کے سٹنٹ کو اسرائیل کی ناکامی قرار دے رہے ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق اسامہ ہمدان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کو کچلنا اور بھرپور جواب دینا ہم جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ مزاحمتی قیادت کے پاس متبادل منصوبے اور نقل و حرکت کی لچک ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے 160 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ناظرین، جب اسامہ ہمدان سے سیز فائر اور اسرائیلی یرغمالیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی پر ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم مکمل تبادلہ چاہتے ہیں۔ جہاں تک قیدیوں اور غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کا تعلق ہے، ان کی رہائی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں اسرائیل خود رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شک قیدیوں کی رہائی ایک انسانی مسئلہ ہے، لیکن یہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے، یعنی انسانی امداد کو آزادانہ طور پر غزہ میں داخل ہونا چاہیے اور غزہ میں متعدد مقامات پر قید لوگوں کی معلومات جمع کرنے اور ان لوگوں کی نقل و حرکت کی ضمانت ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کی جا سکتی جس سے زیر حراست لوگوں کی نگرانی کرنے والوں کو کوئی خطرہ ہو۔ نیتن یاہو قیدیوں کے معاملے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ناکامی پر اندرونی دباؤ کو دور کرنے کے لیے کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ غزہ اس کے لیے ہرگز ترنے والا نہیں، کیونکہ نیتن یاہو کی خواہش تھی کہ وہ غزہ کو ملیا میٹ کر کے اپنے یرغمالی چھڑا لیں گے، حماس کا خاتمہ کر دیں گے، غزہ میں فلسطین اتھارٹی اور محمود عباس ٹائپ کی حکومت قائم کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو تقریباً ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے، اور اب صرف عرب میڈیا ہی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کے عالمی ادارے بھی چیخ چیخ کر غزہ میں اسرائیل کی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ امریکی میگزین فورن افیئر نے غزہ میں 9 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 9 ماہ بعد بھی غزہ میں حماس کو شکست ہوئی اور نہ ہی اسرائیل سے شکست دینے کے قریب پہنچا۔ امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل نے تقریباً 40,000 فوجیوں کے ساتھ غزہ کی پٹی پر حملہ کیا، 80% آبادی کو زبردستی بے گھر کر دیا، 45,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، 70,000 ٹن بم گرائے، پانی، خوراک، بجلی اور انٹرنیٹ بند کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ امریکی میگزین فورن افیئر کے مطابق اسرائیل کی ان حرکتوں اور رویوں کی وجہ سے غزہ کے لوگ حماس کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے ہیں اور وہ جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ فورن افیئر میگزین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی شکست کی وجہ حکمت عملی کی ناکامی نہیں بلکہ حماس کی طاقت کے ذرائع سے متعلق نیتن یاہو کی غلط فہمی تھی، جس نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF کے جنرل ڈینیل ہگاری بھی نیتن یاہو پر برس پڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کی بات صرف اسرائیلیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی جنرل کی بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو اس معاملے پر کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ اور لبنان کے محاذ پر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع بھی میڈیا سے چھپائی جاتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں مرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ اور عوام کا غیظ و غضب بڑھ جائے گا۔ امریکی جریدے نے لکھا کہ القسام بریگیڈ کے فدائی صہیونی فوج پر آج بھی کئی محاذوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل حماس کو کچلنے کے اپنے دعوے میں ناکام رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا جو فائنل راؤنڈ جاری ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا پھر یہ بھی نیتن یاہو کی ضد، انا اور ہٹ درمی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے میں امن قائم کرے اور معصوم انسانی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔